ہماری درمیان محکمہ تعلیم سے وابستہ جناب کمار کشور صاحب تشریف فرما ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ یہ یہاں پہ تشریف لائیں۔ تو آپ سب پلیز اس آگے والی نشست پر تشریف لائیں، آپ بھی آ جائیں۔ یہ تقریب جن کے لیے سجائی گئی، ایک طرح سے جو اس تقریب کے بزم چراغ جو ہے پیر زادہ عبدالرشید صاحب، ان سے بھی گزارش ہے کہ یہ تشریف لائیں اور اپنی نشست پر براجمان کریں۔ بلا تمہید وقت ضائع کیے بغیر میں ہم سخن کلچرل اینڈ ویلفیئر آرگنائزیشن کے سرپرست ڈاکٹر ریاض ربانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آ کر مہمانوں کا استقبال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ ایوان صدارت میں تشریف فرما ڈاکٹر عبدالحفیظ مسعودی صاحب، اسپیشل سیکریٹری گورنمنٹ، عزت مآب پروفیسر مجروح رشید صاحب، محترم غلام حسن میر صاحب، ڈاکٹر شبنم عشائی صاحبہ، محترم عادل اشرف صاحب، محترم بشیر حائل صاحب، محترم ڈاکٹر نکھت نظر صاحبہ، محترم نذیر احمد قریشی صاحب، اور آج کے اس پروگرام کے ہمارے صاحب کتاب محترم پیر زادہ عبدالرشید صاحب، معزز مہمانان گرامی، علم و ادب سے وابستہ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں دل کی سے آپ تمام مہمانوں کو آج کی اس خوبصورت ادبی و ثقافتی تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کی آمد نہ صرف ہمارے لیے باعث افتخار ہے بلکہ یہ ہمارے کارواں کو تقویت بخشتی ہے۔ ہم سخن کلچرل اینڈ ویلفیئر آرگنائزیشن کشمیر کی جانب سے میں آپ سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کا ساتھ ہمیشہ ہمارے مشن کو تقویت دیتا رہے گا۔ آج کی یہ تقریب محض رسمی نہیں بلکہ ایک جذبے، ایک مشن اور ایک روایتی تسلسل کی نمائندہ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس تنظیم کا مختصر مگر جامع تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سخن کلچرل اینڈ ویلفیئر آرگنائزیشن کشمیر ایک غیر سرکاری، غیر سیاسی اور غیر منافع بخش تنظیم ہے جس کی بنیاد 2016 میں اس ناچیز نے اس وقت رکھی جب ادبی دنیا میں اکثر مایوسی، ایجاداری اور حوصلہ شکنی کا ماحول نظر آ رہا تھا۔ اس وقت اکثر نو آموز اور جنیون تخلیق کاروں کو نظر انداز کیا جاتا تھا۔ ایسے میں ہم سخن نے ایک نئی راہ نکالی، ایک ایسا پلیٹ فارم متعارف کرایا جو سچائی، خلوص اور تخلیقی صلاحیت کی پہچان رکھتا ہے۔ الحمدللہ 2016 سے لے کر
آج تک اس آرگنائزیشن نے سینکڑوں ادبی پروگرام، مشاعرے، سیمینار اور تربیتی ورکشاپوں کا انعقاد کیا۔ ہم نے جنیون اور نو آموز شعراء، ادبا اور فنکاروں کو سٹیج دیا، ان کی رہنمائی کی، ان کی تخلیقات کو سراہا اور انہیں آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کیے۔ ہم سخن کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہم نے صرف ادب تک محدود رہنے کی بجائے سماج کی فلاح و بہبود کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھ لیا۔ تنظیم نے وقتاً فوقتاً غریب اور نادار بچوں میں کپڑے، تعلیمی کٹس اور دیگر ضروری اشیاء تقسیم کی تاکہ ان کی زندگی میں آسانی پیدا ہو۔ ہماری تقریبات میں شریک ہونے والی معزز مہمان شخصیات کے لیے ہمیشہ شائن شان استقبال پیش کیا گیا تاکہ ان کی عزت افزائی ہو اور یہ ادبی محفلیں ان کے تجربات و مشاہدات سے منور ہوں۔ ہم سکن کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اسے شاد دردپوری، شہناز رشید صاحب، نثار اعظم صاحب، ساگر سرفراز صاحب، ڈاکٹر مسرور مظفر صاحب، ڈاکٹر مبارک لون صاحب، الیاس آزاد صاحب وغیرہ جیسے بلند پایہ قلمکاروں کی سرپرستی اور ہمدردی حاصل ہے، جبکہ تنظیم کی قیادت باتفاق رائے اس ناچیز نے سنبھالی ہے۔ آج ہم سکن صرف ایک ادارہ نہیں بلکہ ایک تحریک اور ادب، ثقافت اور فلاح کا امتزاج ہے۔ آخر میں ایک بار پھر اپنے تمام معزز مہمانوں، ادبا، شعراء، صحافیوں، فنکاروں اور سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری تقریب کو رونق بخشی۔ باقی فرشتوں سے نہیں اچھا مگر اتنی حقیقت ہے، فرشتوں سے نہیں اچھا مگر اتنی حقیقت ہے، میں پہلے سے بشر ہی تھا، سدھر جاتا تو اچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے اور ہمیں ادب و انسانیت کی اس خدمت کے مشن میں کامیابی عطا کرے، آمین۔ شکریہ۔ یہ تھے سرپرست ہم سخن کلچرل ویلفیئر آرگنائزیشن ڈاکٹر ریاض ربانی صاحب۔ تو جو اس تقریب کا پہلا حصہ ہے وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ جو 3 کتابیں ہیں پیرزادہ عبدالرشید صاحب کی، جس میں انہوں نے ایک دنیا کو سمیٹا ہے، تو ان کتابوں کو دیکھ کر مجھے ایک شعر یاد آتا ہے جو میں نے عبدالمجید قریشی کی کتاب میں پڑھا تھا، کہ اسی شعر سے انہوں نے اس کتاب کا نام بھی رکھا ہے کتابیں ہیں چمن اپنا۔ وہ پورا شعر یوں ہے کہ سیاحت کا جنہیں شوق پھرتے ہیں وہ شہروں میں، سیاحت کا جنہیں شوق پھرتے ہیں وہ شہروں میں، کتب بینی ہے سیر اپنی کتابیں ہیں چمن اپنا۔ تو ان کتابوں میں آپ کو واقعی یہ دیکھنے کو ملے گا کہ پیر صاحب کے اندر، دل کے جو درد ہیں اپنی ثقافت کو لے کر، اپنی روایات کو لے کر، انہوں نے ایک طرح سے ایک قاری جب ان کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ سیر کرتا ہے، پورے کشمیر کی سیر کرتا ہے، وہ اپنے ماضی میں جاتا ہے، اپنے حال میں جاتا ہے، اور کہیں کہیں پر مستقبل کی پیشن گوئیاں بھی پیر صاحب نے پیش کی ہیں، جب ان نے شاعروں پر لکھا ہے، جہاں پہ ان نے ادیبوں کے حوالے سے لکھا ہے، اور آج کی جو ابتر صورتحال ہے ادب کی، اس پر انہوں نے بے خوف قلم اٹھایا ہے اور وہ درد محسوس کیا ہے کہ ایک ادیب کا مقام کیا ہونا چاہیے، ایک ادیب کا درجہ کیا ہونا چاہیے، اس پر کھل کر لکھا ہے انہوں نے، اور اپنی ہماری جو پرانی چیزیں ہیں جن کا تعلق ہماری ثقافت کے ساتھ ہے، جیسے وہ کھراؤ جیسا لفظ استعمال کیا ہے اس پہ لکھا ہے، جیسے وہ پتج وغیرہ، اور بھی جو سماوار اور کانگر، ان سب چیزوں کو انہوں نے سمیٹا ہے۔ یہ ہمیں کبھی کپوارہ لے جاتے ہیں، کبھی سری نگر، کبھی شہری زندگی کا اس میں وہ عکس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ان کتابوں میں، کیونکہ بعد میں ڈاکٹر بدرالنساء صاحبہ ہمارے درمیان تشریف فرمائی، اس پر مفصل بات کریں گی، کیونکہ انہوں نے ریسرچ کے بعد اس پر ایک مقالہ بھی ان کتابوں پر لکھا ہے
جو ابھی رسم رونمائی کے بعد ہم سنیں گے. تو سب سے پہلے ایوان صدارت میں ہمارے جتنے بھی مہمان ہیں اور ساگر بھائی ان کی ہیلپ کیجیے تو ان کتابوں کی نقاب کشائی کیجیے. سب سے پہلے وہ ٹھیک رہے گا اکیلے کتاب Now the footprints on the snow. بہت بہت مبارک ہو پیر صاحب آپ کو. تو اس کے بعد میری صاحب صدر سے یہ گزارش رہے گی اور جتنے بھی ہمارے مہمان یہاں پر ہیں کہ وہ ایک بوکے پیش کریں ان کو پیر صاحب کو. آپ سب آپ بوکے پیش کریں آپ پاس. ہاں اس کے بعد ایک شال بھی ان کی خدمت میں پیش کریں, بلکہ اس کو کھول کے ان کے کاندھے پہ ڈال بھی دیں. اس کے بعد ایک مومنٹ کو بھی ہے تو وہ بھی ان کی خدمت میں پیش کیا جائے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مطلب ان کے پاس کرنے کو کچھ کام ہوتا ہے. تو پیر صاحب ان میں سے ایک ہیں. حالانکہ فون جو ہمارا وہ ایکسچینج کے پاس جو ڈپارٹمنٹ ہے ٹیلی گرام وغیرہ وہاں سے ان کی وابستگی رہی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے خود کو مصروف رکھا, اپنے قلم کو تھکنے نہیں دیا, بلکہ ان کی قلم سے یہ 3 کتابیں منظر عام پر آئیں اور ابھی اور بھی لکھ رہے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو ہمارے بیچ یہاں پہ تشریف فرما ہے شعبہ انگریزی سے ڈاکٹر بدر النساء صاحبہ. تو ان سے میری گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنا مقالہ یہاں پہ پیش کریں ان کتابوں کے حوالے سے. Assalamu alaikum, everyone. Good afternoon. As the books are in English, so I thought I should write an article in English on it. So first of all, I would like to thank the convener of this First of all, I would like to thank the convener for this opportunity and for this opportunity to speak in front of such dignitaries. So some time ago, I was handed a set of books, 3 modest volumes with titles that sounded gentle yet evocative: Footprints in the Sand, Footprints on the Snow of Life, and In Search of Lost Fingerprints. At first glance, they seem to be personal essays or memoirs, perhaps quite reflections of life in Kashmir. But as I began reading, I realized that what I held in my hands was far more profound. These were not merely books, they were footprints themselves, delicate, enduring, and quietly sacred. They carried with them a pulse of memory, a breath of Kashmir's cultural soul, and an ethical invitation to remember, to feel, and to preserve. It is a rare gift
to encounter a writer who does not speak from above or beyond but walks with us, besides us, retracing the worn yet luminous paths of tradition, memory and love. Pirzada Abdul Rashid Saab is such a writer. He does not announce, he invokes. He does not lament the loss of culture in dramatic tones, but lovingly traces its surviving threads, hoping that we too might follow them back to the heart of who we are. His trilogy forms what he aptly calls a future archive, a concept that marries the fragility of memory with the responsibility of preservation. Hailing from Darpura in Kupwara, a village nestled in Kashmir's snow-laden silence and springtime songs, Pirzada Sahab's own life is steeped in the poetics of the place. The influence of his father's literary sensibility and his early schooling amidst hilltops give him an enduring closeness to the land and its people. After a career in public services, he returned to the realm of the pen, not to write with grandeur, but to write with gratitude. In doing so, he becomes not only a chronicler of Kashmiri culture, but a custodian of its subtle spiritual ecology. So I'll talk about the first volume. So the first volume, Footprints in the Sand, is deceptively simple. It begins with objects and rituals that seem ordinary, the samovar, the kangri, the warmth of the ferin. But through his lens, these becomes vessels of memory, repositories of unspoken stories. This book is rich in humanism, not the abstract humanism of manifestos, but a lived, intimate reverence for the everyday. Pirzada Sahab's gaze affirms the dignity of the ordinary life, the sanctity of the unnoticed, and the emotional texture of the seemingly trivial. To read him is to be reminded that even the softest step on sand can echo across generations. What deepens this text is the quiet presence of tasawwuf or Sufism, not in doctrinal or hagiographic form, but in its lived, breathing essence. The spirit of humility, the ethics of love, the awareness of fana and baka, these saturate the essay like dew in the morning air. The book reminds us that memory itself can be a form of dhikr, and that writing, when rooted in love, is an act of worship. Pirzada Sahab's writings align with the Sufi ideal of being a mirror to the real in the fleeting images of the world. The second volume, Footprints on the Snow of Life, builds upon this metaphysical cartography. It explores Kashmir's winters, its festivals, its faith, and its resilience. Each essay is a layered meditation. Writing on snow, for example, becomes not just a cultural commentary, but an allegory of impermanence. How what is inscribed can melt away, unless etched into the heart. In praise of the Prophet ﷺ, combines devotion with literary grace, and Yarbal, cultural heritage, gives us a sweeping, tender survey of the Kashmiri ethos. The humanism continues here, but now with more historical awareness, more layered textures of grief and grace. The third volume, In Search of Lost Fingerprints, is arguably the most urgent of the three. It is a meditation on cultural amnesia and the threat of erasure. But it is not written with bitterness. It is a search, a plea, and a prayer. Pirzada Sahab seeks out the vanishing traces of ancestral memory, knowing fully well that modernity, with all its distractions, threatens to replace rootedness with rootlessness. Yet even as he documents this erosion, he reclaims the act of remembering as a sacred duty. The fingerprints may fade, but the gesture of searching is itself redemptive. In its entirety, the Footprints trilogy is a confluence of memory, mysticism, and moral vision. It reminds us that literature can be both personal and collective, and that to tell the story of a samovar or a window ledge is to tell the story of a people's soul. Through prose that is humble yet resonant, Pirzada Abdul Rashid Sahab teaches us that to remember is to revisit oblivion, and to write is to preserve love in a form. I congratulate Pirzada Sahab for this profound contribution, not just to Kashmiri literature, but to our collective spiritual archive. And I thank Riji Publication and here the organizers today for enabling these words to reach us, both the hearts and the hearts of readers across the world. May we all learn from these footprints to walk more mindfully, more lovingly, and more inwardly. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने मुख्तसर मगर एक जामिया मकाला यहाँ पे पेश किया कि वाज़िया हो गया कि पीर साहब ने इन किताबों के अंदर कौन सी नगीनें छुपा के रखी। तो मुझे लगता है कि अब दिन ब दिन किताब कल्चर जो है वो कम होता जा रहा है। हालांकि जिन लोगों ने
ٹیکنالوجی میں ایک مقام پیدا کیا ہے. چاہے ہم جاپان کی بات کریں یا ہم مغربی ممالک کی بات کریں, انہوں نے ہمارے ہاتھوں میں موبائل تو ضرور تھمایا ہے, لیکن خود وہ آج بھی کتابیں ہی پڑھتے ہیں. اگر آپ جاپان کی کوئی ویڈیو دیکھ لیجیے آپ, جب ان کی کوئی لڑکی بھی ہو, کوئی مرد بھی ہو, جب وہ ٹرین میں چڑھتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں کتاب, ایک میگزین ضرور ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاتھ میں بس موبائل رہ گیا ہے, جس کی وجہ سے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ سالوں بیت گئے, انہوں نے کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا ہوگا. اور جب ہم مطالعہ نہیں کرتے ہیں تو پھر ہماری جو صلاحیتیں ہیں, جو علم کے سوتے ہوتے ہیں, وہ خود بخود سوکھ جاتے ہیں. اور پھر نذیر باقری جیسے شاعر کو بھی یہ کہنا پڑتا ہے کہ کھڑا ہوں آج بھی روٹی کے 4 حرف لیے, کھڑا ہوں آج بھی روٹی کے 4 حرف لیے, سوال یہ ہے کتابوں نے کیا دیا مجھ کو. یا عرفان صدیقی صاحب کو بھی کہنا پڑا کہ مجھ کو الجھا دیا ہے دانش قدوں نے صرف خوابوں میں, مجھ کو الجھا دیا ہے دانش قدوں نے صرف خوابوں میں, کوئی تعبیر بھی رکھ دو میرے بچوں کی کتابوں میں. عرفان صدیقی صاحب کا یہ شعر ہے. تو اب ہم ایوان صدارت کا رخ کرتے ہیں. اس میں جو نابغہ روزگار شخصیات تشریف فرما ہے, کتابوں کے حوالے سے اور مطالعہ کے حوالے سے, ان سے بھی بہت کچھ سننے کو ملے گا. تو میں سب سے پہلے ہمارے بیچ ایک اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, مطلب آرکیٹیکٹ رہے ہیں زندگی بھر, اور لیکن اس کے بعد بھی علم کے ساتھ, کتابوں کے ساتھ ان کی ایک خاص طرح کی دوستی رہی ہے, اور پیرزادہ صاحب کو قریب سے جانتے ہیں. تو میں ان سے ملتمس ہوں کہ یہاں پر آئیں اور پیرزادہ صاحب کے حوالے سے یا کتابوں کے حوالے سے, مطالعہ کے حوالے سے چند کلمات یہاں پہ ارشاد فرمائیں. محترم غلام حسن میر صاحب. محترم دوستو, آپ میں سے بہت سارے لوگ پیرزادہ عبدالرشید صاحب کو کئی سالوں سے جانتے ہوں گے, لیکن میں ان کو بچپن سے جانتا ہوں. ان کے اور ہمارے گھر کے بیچ میں کچھ آدھا کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو ہم بچپن سے, یہ پیرزادہ صاحب ہمارے لیے ایک انسپائریشن ہوا کرتے تھے بچپن سے, کیونکہ ہمارے علاقے میں ایک دو جو ان دنوں کے جو اسٹوڈنٹ تھے یا جو ان دنوں جو سرکاری ملازمت کرتے تھے, تو انہی کو دیکھ کے ہم چلتے تھے آگے کہ بھائی انہوں نے کافی اچھا مقام حاصل کیا ہوا ہے اپنی زندگی میں پڑھائی کے بعد. ایک ڈاکٹر صاحب تھے جو ابھی امریکہ میں ہیں, اور ایک رشید صاحب تھے. پیرزادہ صاحب جب بھی ہمارے مکان کے سائڈ سے نکل جاتے تھے کبھی جاب کے لیے, تو ہم ان کو دیکھا کرتے تھے اوپر بالکنی سے کہ بھائی کیا یہ ہے رشید صاحب, یہ گھر کس ونان ہے رشید صاحب تم ملازم فلانی جائے, تم انجینئر, تم سے باقی چیز. ہم ان کو دیکھ کے تھوڑا سا وہ ہوتے تھے کہ چلو ہمارا بھی فیوچر اچھا ہی ہوگا, اور انشاءاللہ ہمارا بھی فیوچر اچھا ہی رہا. ہم نے بھی محنت کی, پڑھائی کی, پھر ہم اس مقام تک پہنچے. تو یہ جب یہ ڈپارٹمنٹ میں بھی کام کرتے تھے تو کافی لوگوں کی ہیلپ کرتے تھے. مطلب میں نے خود دیکھا ہوا ہے, پرسنلی دیکھا ہوا ہے. جب میں ان کے پاس جاتا تھا کبھی, تو یہ مجھے کرسی پہ بٹھا کے, جب میں چھوٹا بھی تھا, کرسی پہ بٹھا کے ہاں جی آپ بولو کیا کام ہے, وہ ہے یہ وغیرہ, جو کچھ بھی سہولیت ان کے پاس ہی وہ میسر کرتے تھے. تو ان کی پڑھائی سے لے کے ان کی جو سرکاری جو جاب تھی اس میں ہیلپ کرنا لوگوں کو, وہ ان کا ایک پیشہ رہ چکا تھا, اور ان کی ایک خود کی پرسنل ذمہ داری ہوا کرتی تھی. ادروائز تو لوگ ڈیوٹی کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, وہ ہر ایک کرتے ہیں کیونکہ پیسے ملتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ اس ڈیوٹی سے باہر نکلنا اور تھوڑا سا ہیلپ کرنا وہ آج کی دنیا میں بہت ہی کم ہے, اور بہت ہی کم لوگ کرتے ہیں وہ ویسا کام. تو ہم نے بھی ان سے سیکھا ہوا ہے. اور اب انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد میں وہ ساری یادداشتوں کو, سارے جو کمیونٹی کے جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں یا جو چھوٹی چھوٹی یادیں ہیں, ان کو جمع کیا ہوا اپنی کتابوں میں. تو ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ میں آج انہی کے کسی پروگرام میں انہوں نے مجھے بلایا ہے یہاں پہ, اور یہاں پہ ان کی ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, اور حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. تو یہ آگے بھی انشاءاللہ اپنا قلم جاری رکھیں گے سوسائٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے, اور ہمارے لیے جو ہم ان سے بعد کی جنریشن ہے, ہمیں بھی ان سے وہ انسپائریشن ملتی ہے.
باقی آپ لوگوں کا سبھی لوگوں کا شکریہ. تھینک یو فار انوائٹنگ می. السلام علیکم. بہت ہی خوبصورت باتیں یہاں پہ ارشاد فرمائی غلام حسن میر صاحب نے. تو ہمارے بیچ تشریف فرما ہے جو کہ ان کا تعلق ہی محکمہ تعلیم سے ہے. جوائنٹ ڈائریکٹر ہیں کشور کمار صاحب. تو ان سے ملتمس ہیں کہ یہ چند گزارشات یہاں پر پیش کریں. यहाँ पे मंच पे बैठे सभी हजरात, जिस अंजुमन हम जिन्स कल्चरल एकेडमी हम सुखन कल्चरल एकेडमी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर, इनके अहदेदारान और सबसे ऊपर जिनके लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, श्रीमान पीरजादा अब्दुल रशीद. सबसे पहले बाकी जितने भी यहाँ पे हजरात मौजूद हैं, मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो आज का यहाँ पे प्रोग्राम हुआ, जिसमें इनकी 3 जल्द डिफरेंट किताबें लिखी हुई यहाँ पे आज रिलीज़ हुई. किताबों का एक अहम मकसद होता है, जैसे हम अलग अलग किस्म की किताबें पढ़ते हैं तो हम अलग अलग कल्चर से अपने आप को जानकारी हासिल करते हैं. हम सिर्फ कल्चर की बात नहीं करते हैं, हम अपने प्रोफेशंस को भी इन ही किताबों से आगे बढ़ाते हैं और इन्हीं किताबों के ज़रिए हम अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं. मैं आपको बता दूं, जो ये जिनकी किताबें, जो लोग किताबें लिखते हैं, उन लोगों का मकसद एक तो ये होता है कि हमारी सोसाइटी, पूरे जो हमारा पिछला जो हमारा माजी है या जो हमारा आगे फ्यूचर है, उसके बारे में जानकारी हासिल करें, अपने वैल्यूज़ को आगे बढ़ाते जाएं. क्योंकि आजकल के दौर में आप देखते हैं कि वैल्यूज़ की काफ़ी कमी हो गई है, मॉरल वैल्यूज़ की कमी आई हुई है. और हमारा भी यही बनता है कि हम ये जो हमारे साथियों ने जो किताबें हमारे कल्चरल हैं या रिलीजियस बुक्स हैं या जितनी भी किताबें हैं, उनको अगर हम पढ़ते जाएंगे तो हमें उस तरफ हमें इम्प्रूवमेंट मिलने के चांसेस हैं. बाकी मैं सभी हजरात का इस मंच से अपनी ओर से शुक्रिया करता हूँ कि आपने हमें भी यहाँ पे बुलाया. और मैं बेसिकली किश्तवाड़ से हूँ. अगर कश्मीरी में भी आप लोग कुछ बोलेंगे तो मैं वो भी समझ सकता हूँ, क्योंकि कुछ ज़ालन ज़रा कश्मीरी. फिर से अपनी तरफ से सर को मुबारकबाद करता हूँ और इस अंजुमन को भी मुबारकबाद करता हूँ जिसने ये प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है. थैंक यू. ये थे महकमे तालीम के जॉइंट डायरेक्टर किशोर कुमार साहब. तो ऐवान सदारत में बराजमान है 10 किताबों की मुसन्निफ़ा. ऐसी नज़में कहती हैं कि इंसान अश करने लग जाता है, जिनके मौज़ूआत मतलब जो एक कहावत है कि जहाँ जहाँ पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि. वहाँ से इन्होंने नगीने तराश लाए हैं, वहाँ से ये गवासी की है. तो मेरी मुराद है डॉक्टर शबनम अशाई साहिबा से कि वो यहाँ पे आकर किताबों के हवाले से चंद गुजारिशात इरशाद फरमाएं.
شکریہ بہت بہت. ہال میں تشریف فرما خواتین حضرات کو ہمارا سلام پہنچے اور مبارکباد ہم سخن کلچرل اینڈ ویلفیئر آرگنائزیشن کو جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا, اور مبارکباد پیرزادہ صاحب کو. میں نے انہیں پڑھا نہیں ہے, دیکھا نہیں ہے, کچھ ان کے بارے میں جانتی نہیں ہوں, لیکن ان وقتوں میں کتابوں کا, وہ بھی 3 کتابوں کا ایک ساتھ آنا باعث فخر ہے ہر اس شخص کے لیے جو کتاب سے محبت کرتا ہے. لیکن بذات خود ایک نظم پیش کرنا چاہوں گی, آپ کی نظر کرنا چاہوں گی. چنانچہ کلچر جو ہماری جو تہذیب ہے, ہم کھوتے جا رہے ہیں. ہمارے پاس بچا کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک ویلیو کے, وہ ہے پیسہ. دوسرا کوئی ویلیو ہمارے پاس بچا نہیں ہے آج کل کے. یہ بہت خوفناک ایک جو ہے منظر ہے. تو بہرحال میں آپ کی نظر ایک نظم کرنا چاہوں گی. نئے پیک میں کن ذائقوں کو چن رہے ہو, کن چہروں کو تلاش رہے ہو. آج کل صرف پیکس کا زمانہ ہے, ادھر وہ بک کر لیا, ادھر یہ پیک آ گیا. نئے پیک میں کن ذائقوں کو چن رہے ہو, کن چہروں کو تلاش رہے ہو. گھر کا چہرہ بدل گیا ہے, محبت کا من بدل گیا ہے. نئے پیک میں کن ذائقوں کو چن رہے ہو, کن چہروں کو تلاش رہے ہو. گھر کا چہرہ بدل گیا ہے, محبت کا من بدل گیا ہے. دسترخواں اداس پھیلا ہوا ہے, دسترخواں اداس پھیلا ہوا ہے. بابا کا کوئی حکم نہیں ہے, خاموشیاں ماں کی کہیں نہیں ہے. دادا نہیں ہے, دستار نہیں ہے, دادی نہیں ہے, شبدیگ نہیں ہے. دادا نہیں ہے, دستار نہیں ہے, دادی نہیں ہے, شبدیگ نہیں ہے. خواب کا سرپوش اٹھانے والا خادم نہیں ہے. اپنی اپنی آرام گاہ میں سب محفوظ ہیں, اپنی اپنی آرام گاہ میں سب محفوظ ہیں. سرحانے سب کے تمام مسرتیں سب بہم ہیں. دسترخواں کو میسر ہوں بس میں اب, ساتھ کھانے کی کسی کو طلب نہیں اب. دسترخواں کو میسر ہوں بس میں اب, ساتھ کھانے کی کسی کو طلب نہیں اب. چولہے میں بھی آگ نہیں اب, نیلی مٹی سے لیپا ہوا ہے. خانسامہ کب کا مر چکا ہے, خانسامہ کب کا مر چکا ہے. محبتوں سے وہ گھر لبالب, عشق بھرے وہ ذائقے سب کوٹھی میں کہیں نہیں اب. محبتوں سے وہ گھر لبالب, عشق بھرے وہ ذائقے سب کوٹھی میں کہیں نہیں اب. بس پیک ہیں نئے نئے اور ہیں کچھ نئی دھنی, بس پیک ہیں نئے نئے اور ہیں کچھ نئی دھنیں. میں کہاں پہ رکھ دوں محبتوں کو, نئی دھنوں میں دل نہیں ہے. بہت شکریہ. بہت ہی خوبصورت نظم بلکہ پیغام یہاں پہ پیش کیا ڈاکٹر شبنم اشائی صاحبہ نے. تو ایوان صدارت میں تشریف فرما ہے استاد محترم. بلکہ میں کہوں گا کہ میری خوش قسمتی ہے کہ جب میں ایم اے اردو کے لیے شعبہ اردو میں میرا ایڈمیشن ہوا تو اسی سال وہ الیکٹو کا سلسلہ وہاں پہ شروع ہوا, تو میں نے الیکٹو میں کشمیری کو چنا تھا. تو سر اس کے پھر 1-2 سال بعد سبکدوش ہوئی, لیکن میری خوش قسمتی رہی ہے کہ میں نے ان کے پاس وہاں پہ بہت کچھ سیکھا ہے. تو میری مراد ہے پروفیسر مجروح رشید صاحب سے کہ حال ہی میں انہوں نے اپنی ایک کتاب سنو فلیمز کے نام سے بھی منظر عام پہ آئی اور اس کی رسم رونمائی بھی ہو گئی تھی شہنشاہ پیلس میں. تو سر سے اس وقت سب نے یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ ایک کشمیری ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے انگریزی میں لکھا ہے. تو یہی سوال میرے خیال سے پیر صاحب سے بھی نہ جانے کتنوں نے پوچھا ہوگا کہ آپ ایک کشمیری ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے انگریزی میں لکھا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ سر اس سوال کا بھی جواب دیں اور Presidium, ladies and gentlemen. When Mubarak Saab asked me to be a part of this program, I was a bit rattled. Why should we there and participate in a function, and that too about releasing of a book or books which I have not read.
but thank God I am fortunate enough to be here, and I am thankful to Mr. Mubarak for inviting me. I am reminded of the days when I was appointed as a lecturer and was posted in high secondary school Tiragam Kupwara, and I spent my golden days, I should say. I was not a young man, I should say I was a young boy those days. 24 or yes, 24 when I joined that high secondary school. I referred to my appointment there because Pirzada Sahab, as I have been told by Dr. Mubarak, he belongs to that area. And there would be hardly any village in that area, right from Batargam up to Chokibal, and from hardly any village which I have not visited. And my stay over there has helped me shape my poetic persona or literary persona, if I have any. And I am spiritually connected to that area because the people of the area, they are so sweet, they are so loving, and so interested. They are in art and literature. How can I explain? There was hardly any day when anybody from the area would not invite me in the evening for dinner. And I had special relations with Pirzadas of which village? It was perhaps Shumanag. Yeah, yes. And I had a colleague there, and one was in the university. He taught Arabic. When I look at the titles of these books, I see a thread. And without reading these books, I can tell you that these books will definitely help us to look inwardly, pay inwards, and try to see who we are. We are a people who have their own sensibility, who have their own way of looking at things, who have their own literature, who have their own genres. I like the titles of these books. I will read them with all my interest. You see common thread, footprints, fingerprints, again footprints. So these titles lead us to a path that lands in nostalgia. It seems that the writer of these books is a lover of our past, of our value system, that we cherish it and that helped us to live a good life in the days that have gone past. I congratulate Pirzada Sahab for publishing these books and hope that these books will go a long way and will help the student Kashmiri literature
to see what we are, what we have been, and what we should be in future. Thank you. तो ऐवान सदारत में साहिब सदर तशरीफ़ फरमा है, आजकल स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट है, इज़्ज़त माब डॉक्टर अब्दुल हफीज़ मसूदी साहब, हाफ़िज़ कुरान भी हैं और एक ऊंचे सईद घराने से ताल्लुक़ भी रखते हैं और दूर दूर से इनकी तकरीर सुनने के लिए लोग आते हैं, ख़ासकर जब उर्दू में हवाओं में खुशबू बोलते हुए नज़र आते हैं। तो मेरी मुराद है डॉक्टर अब्दुल हफीज़ मसूदी साहब कि वो यहाँ पर आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाह सुब्हानहू व तआला। प्रोफेसर रशीद मजूम साहब, मीर साहब, गुलाम हसन मीर साहब, डॉक्टर शबनम मिशाई, पीर अब्दुल रशीद, ladies and gentlemen, I had a couple of excuses today and I could have offered them pretty easily because I'm actually traveling from the zero line, that's Kishangangaa Kiln, to participate in the book launch ceremony of Mr. Pirzada Fish. I was driving myself, but I already missed one opportunity maybe a couple of years back. Instead of offering the traditional apologies for abridging the conversation or making it other way around, please allow me to be little elaborative. I may not have gone through all these books, but I have read the person behind these books. Very intensely and very seriously and very closely. And if any of you may have a grudge about the person about whom these books may not be an apt or absolute reflection, I take the challenge. I can explore actual Mr. Pirzada Abdul Rashid for you beyond these books. So for me, the person who is behind these books is more important as of now than the books right now. Maybe when I will get an opportunity to go through these books, maybe I will also come with my own a sort of commentary on these books. And the students of literature, the men of letters may find plenty of reasons to comment on these books about their volume, about the content, and so many other things. But right now, two, three, four things which I have to offer you are: number one, writing a book in this age and era is both a challenge, a constraint, as well as a dynamic. If the titles of these books would suggest some kind of grandiose or the burning issues, sort of grandstanding, so then the curiosity would be that, okay, this is the time of the information technology, cut, copy, paste is the buzzword, and you could simply get into the arena of plagiarism and come up with a book with a compilation. A short while before the start of this ceremony, the discussions on the sidelines were pretty interesting. And I also took a cue out of that. Years back when I was Deputy Director Information and I was editing that small magazine, a Sahitya Academy Award winner poet, and sir, I will also not name him. He's a wonderful person otherwise. He writes prose beautifully. But sometimes what happens that when you have either mastered the art of a particular genre, you somehow get so impulsive to foray in some area which actually is not your forte.
So that's when we invite the problems. So this gentleman sent me a poem, the famous poem of Allama Iqbal, बाल जबरील में है, और उसका एक शेर, वो फरेब खुद खुर्दा करगस जो पला हो, वो फरेब खुर्दा शाही जो पला हो करगसों में, उससे क्या? तो ये साहब लिखते हैं उसमें गांटन अंदर पलूमत सुबोक लद शाही तश्चा खबर से क्या गो रस्म शाह बोईजी. बाकी सारी चीज़ें इतनी सारी लिखी, तो मैंने कोई लिखा कि साहब, with all the reverence and respect to your pen and your persona, please, इतना तो लिख देते कि मैंने तज़मीन लिखा है फलां का. इतने भी इकबालियात से यहाँ पे लोग नाबलद नहीं हैं कि वो इसे ना पहचान सकें. I lost my friend forever. Yeah, I still meet him, I still wish him. But ever since, I mean, whenever he would see me, it's always a frowning, an expression which is not very remarkable. But nevertheless, I was referring that if somewhere to write a book on the current issues, the burning issues, then the plagiarism is perhaps the best thing. Maybe you would resort to the IT, to the other methodology, and so many other things. I have recently come back from a national level conference on good governance practice in Bhubaneswar, Odisha, and where the chief secretary made a beautiful presentation. He's an old man, retiring in next 2-3 months. But he said that I am right now making a very deep research about the mining industry of Odisha, but I am not using any of the traditional tools and kits which were supposed to be the parts of the normal traditional research. I simply asked the AI that please look, I am confronting with an acute problem right now and I want a solution in the stipulated time frame. So please go through all the rules and regulations, the ordinances of the Odisha government pertaining to the mining and ecology and get back to me within 2 days. And also help me if we can explore the further areas in this industry. The AI has given me a 20-page note within a span of 2 hours only. Now the point is how I can write these 20 pages. I don't have any time at all. Of that apart, coming back to the challenge, as I said, Mr. Peer, I prefer to call him Peer more than Peer Zada, and I have specific reasons for that. For me, he's a friend, a neighbor, an associate with whom I had an acquaintance, association, founding memories, and of course a distant relative. And I really admire his stamina. Otherwise, would you expect a septuagenarian to write books? He would rather prefer to be spending more time in meditation and other things. But this is what the strength of pen is all about. There's another part from the same locality. I sometimes refer to him as well. And both gentlemen, after their superannuation, have explored their real hidden talent. So because Mr. Peer, I know more about his persona than most of you perhaps know. Of course, Javed Sahab will excuse me and maybe you also. He is a wonderful person. A very simple, and simplicity has its own charm. It's unadulterated. It does not offer you difficulties. It gives you a soothing touch, a very soothing feeling. And what you come to understand at the very first sight is that the person is very simple. So, of course, my relationship, my association and acquaintance with him will not fall into quicksands and pitfalls. It has to be a very smooth sailing. And I guess I have gone through the first of his book. I mean, the language is very simple, lucid, and comprehensible and understandable by every student of English language. And there's something very unique about these books.
if these were, to be replete with glossary and with, grandstanding idioms and phraseology, something which, of course, is not his forte, but no, we know at times the impulsiveness of the writers. But because the author behind these books is so simple in his personal life, that thread of simplicity, that thread of continuity goes through these books. The titles, as you said, are of course for me pretty interesting. And what do they do in the first instance? They exude some element of confidence. Now, whether Mr. Peer has been able to absolutely establish the footprints on the sands of time or the snows remains to be seen, but the very confidence is appreciable. It's absolutely laudable, and which again brings forward another fact that Mr. Peer has not attended the literature with complexities. His personal simplicity has gone through his reading, his readership, and his scholarship as well. You said about the Tasawwuf, Sufism. That would be a pretty interesting reading for me. Of late, I have, developed some kind of critical appraisal of the prevalent Sufism, although the classical Sufism or the original Sufism is something entirely different, and often quote 2-3 verses. Maybe the time is not appropriate right now, but it would be interesting to know वो फना और बका का वो जो मामला है उस पे इंशाल्लाह जब भी मौका होगा तो ज़रूर आपसे बात करेंगे. You said that he belongs to Darpura. I mean, that's my neighboring village, and undoubtedly it's a beautiful village surrounded by, the peaks, the mountains, the lush green meadows, the forest, and everything which a boy or a poet or a writer should have. So फितरत के मकासद की करता है निगहबानी या लाला सहराई या मर्द कोहिस्तान. For me, another important thing is that when we compare ourselves, I find him a very successful person. Very simple, nevertheless, very successful, which is very rare. I mean, I know his family. I know he has a successful family. He's a very good family person. He's a very good friend, and he loves to offer challenges. We, have the chance to be in Atakaf, in Murshideen, on a number of occasions. And at times when I would take a stroll in the morning, I mean, iske na, Ishraq ke baad, and he would come and taunt me, aapne meri nakal utar rahe ho meri? Ye walk to acha, and he's such a voracious stroller that he has never missed a walk in even Murshideen. We could afford to, miss it, but no. अच्छा एक और मर्तबा क्या था कि I was asked upon to speak on those 6 बातें जिन पर मैंने ज़िंदगी में कभी बात नहीं की है. अच्छा बात किन को करनी है? जिन्होंने 6 बातें पढ़ कर जो पक चुके हैं. अब साहब मैंने तो 6 बातें न पढ़ी है न पढ़ाई हैं. ये आपने वो कारे निजार वाला मामला कर दिया, बदस्ते कारे गिलकार बदस्ते निजार वाला मामला कर दिया. But because I have some amount of scholarship in Quran, तो मैंने उसको रिलेट करते हुए कुछ बात कही, तो सूरह तोहा की आखिरी आयत में थोड़ा सा मुझे लगा कि शायद मैं गलत पढ़ गया. पीर साहब सोए हुए थे और इनको नींद पड़ रही थी उस वक्त, क्योंकि रात को जागते हमसे कहीं ज़्यादा. अच्छा तो मैंने कहा पीर साहब, मैं इनको होशियार करना चाह रहा था, इन्होंने मुझे करेक्ट कर दिया. फिर बाद में मुझे कहते हैं आपको लगता है मैं सोया हूँ, मेरी आंखें बंद हैं, मेरा दिल जागा है. अच्छा वो ये भी मौका हुआ कि मैं नात पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, और इनका शगफ जो है नात से वो कमाल का है. और ख़ासतौर पे जब फ़ारसी में ये नात पढ़ते हैं तो बहुत मज़ा आता है. और हम कई महाफिल में अक्सर एक दूसरे को हमने सुना है और पढ़ा है. इत्तफाक से अब जो है हम एतकाफ़ से फारिग होकर जब चल रही है ट्रैवलिंग, आई वाज ड्राइविंग, मुझे कह रहे हैं सर वो तो बाकी ठीक है, मुझे ये बताइए ये आप गाने जो गाते हो प्लेबैक सिंगिंग, आप ये क्लासिक धुनें कहाँ से गाते हो? मैंने कहा नहीं, ओल्ड मैन नोज की क्लासिक धुनें क्या है वगैरह. So that's why I was claiming that if any of you would have any grudge that maybe the titles and the content in these books may not reflect Mr. Peer Abdur Rashid completely, here is the person who can tell you much more beyond that.
because my interest is the persona, Mr. Peer Abdul Rashid, rather than books. किताबों को पढ़ेंगे और जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उन पे भी बात करेंगे. So Peer Sahab, congratulations. You have demonstrated to all of us that aging is just a number game, nothing else. A septuagenarian writing books, and 3 of them, that too in a span of less than 3 years or 4 years. Volumes, of course, may be a topic of discussions. We can develop at length over it at any other point in time. But the few things which you have tried to, enshrine these books is your experience. And experience matters. The only thing which is not passed on as a heredity is experience. I mean, every other thing, the property, movable, immovable, the legacies, and so many other things can be inherited as a matter of right, as a matter of inheritance. But the only thing that's not inherited is experience. Comes with the age, and experience matters. And I'm sure your experience is what must be vivid in these books. Now, if Josh Millia Abadi was living in today's age and time, he would say Kitabi Dar, Hafiz Jalandhari rather, I'm sorry, he would say Kitabi Dar se hi se shah sawari aa nahi sakti, usul aaye to aaye pukhtakari aa nahi sakti. But he also says something towards the end, कि बुलंदी पर पहुंचने के लिए हाजत है जीने की और समुंदर पार करने को ज़रूरत है सफीने की, कि बच्चे बतन मादर से जवां पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं सभी पहलवां पैदा नहीं होते. I wish and hope that these books are a very good addition in our library, which already is waning, and Gulzar Sahab has written about it exhaustively in his famous poem. Some कभी आइंदा मौका तो हम आपको पढ़ के सुनाएंगे, किताबें जागती हैं अब वगैरह वगैरह. One more and the final thing is, I do not subscribe to this view of, exuding confidence or claiming superiority on the basis of lineage. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. But this is also nonetheless truth, that كُلُّ شَيْءٍ يَرْجُو إِلَى أَصْلِهِ. So Mr. Peer has the familial attributes, and these familial attributes at times are preserved within the clans and the families. So he is not only reflecting and demonstrating them, but I am so happy to see that he has been successfully able to pass on it into the generations, into the next line of physical. So his family also is very civilized, very forthcoming, and epitome of gentlemanship. So many things have combined together in you, Mr. Peer. You are a wonderful person, a very good friend, a very good associate, a brilliant acquaintance, and you have established yourself as a writer. You are now the author and the writer of 3 books, maybe more in offing, and you have also demonstrated that the area to which you belong, and you also had some challenge, because in your vicinity there were other poets, there were other writers as well. I mean, one of them also started the journey after his superannuation. So वो ये कौन थे अपने, शायद कृष्ण चंद्र थे. कृष्ण चंद्र जब अफसाने लिखते थे और जहाँ जहाँ जाते थे तो लोग कहते थे साहब ये बहुत बड़ा अफसाना निगार है. उनके भाई साहब थे, वो भी अच्छा खासा अफसाना लिखते थे. मुझे उनका नाम तो याद नहीं, लेकिन जब वो कहीं जाते तो लोग कहते साहब ये कृष्ण चंद्र का भाई है. तो उसने एक अफसाना लिखा कि मुझे अपने बड़े भाई से बचाइए, कि यार मैं खुद लिखता हूँ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी इन माई ओन राइट, इन टर्म्स ऑफ माई ओन राइटिंग्स. ये खामखा उन्होंने नथी क्यों कर दिया है? Mr. Peer had a challenge
2-3 good writers from your own vicinity, from your locality. But you have lived up to the challenge, you have carved out your own way. That is absolutely remarkable. That's really appreciable. I mean, following suit is very easy. Following suit is very easy. If you had chosen poetry, you know, I would have been little cautioned and I would have been little worried, of course. But you have chalked out a trajectory for yourself which belongs to you. We will love to read it, to go through it, and to come back with the commentary next time round. But for now, God bless you. God bless all of us. And we are extremely happy and to see one of our friends. You know, sometimes, I mean, it becomes little polemic for me to tell that he's my friend. He's much more than a father-like. He's much more than a, you know, a spiritual guru type like. But for me, it's nonetheless a privilege and an honor to, you know, address him as a friend, as an old friend, from whom I have learned a lot. And I'm looking forward to spend much more time with him and to, you know, exchange the ideas and the thoughts, and of course to be more critical next time round. Today, you deserve all the accolades and applause. Brilliant. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया. ये थे स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट डॉक्टर अब्दुल हफीज़ मसूदी साहब. तो जब तक सर चाय नोश फरमाएंगे तब तक हम साहिब किताब को, जिसकी वजह से आज इस महफिल का इनेकाद हमने किया है, उनसे उनके तजर्बात सुनेंगे. इस शेर के साथ मैं इनको मदऊ करना चाहूँगा कि दुनिया ने तजर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ. पीर साहब आप तशरीफ लाएं. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. صدر محترم جناب مسعودی صاحب, میر صاحب, شرمین بخاری جی, بدر نساء صاحبہ, منظور رشید صاحب, کشور کمار جی, جناب ساجد علوم صاحب, ریاض ربانی صاحب, نکھت صاحبہ, عادل رشید, بی ایس این سے آئے ہوئے میرے کولیگ جو اپنی 13 سالی میں میری محبت ان کو کھینچ کر لائی ہے, وہ سب خواتین حضرات, علماء, انٹلیکچوئلز, ادیب, شعراء حضرات کی اس گلیکسی میں میرا یہاں کھڑا ہونا, اگر آپ سمجھیں, I am extremely being humbled. شاعر, شعر اور مشاعرہ اور شعراء حضرات کی عظمت, اس پر جتنا بھی بولا جائے بہت کم ہے. لوگ کیا بھی کہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ہماری سوسائٹی کا کریم ہے. ان کے بغیر ہماری سوسائٹی جو ہے, چاہے ٹیکنالوجی میں کتنا ہم ترقی کریں, میٹیریلزم میں کتنا ہم آگے بڑھیں, لیکن جو زندگی کی چاشنی ہے, زندگی کا لطف ہے, وہ اسی فن سے ہمیں ملتا ہے. یہ فن کیا ہے؟ ایک فن لطیفہ جسے بولتے ہیں, اس میں آتا ہے. دوستوں اور بزرگوں,
اگر کسی چیز سے مجھے یہاں کھڑا ہونے میں حوصلہ افزائی ملتی ہے تو وہ یہی بات ہے کہ میں نے ان تینوں کتابوں میں کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس موضوع پر کلام کیا ہے. شاعر حضرات، ادیب حضرات، ان کا سوسائٹی میں کیا مقام ہے، کیا ہونا چاہیے، اور یہ ایک المیہ ہے کہ سماج میں وہ مقام ان کو نہیں دیا جاتا جو ان کو ملنا چاہیے. ان کے مقام کے بارے میں خالی 2 چیزیں بتانا چاہتا ہوں اس وقت جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں. وہ ایک حدیث کا مفہوم ہے. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں ممبر پر ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعت پیش کرتے تھے، شعر سناتے تھے، اور حضور کہاں پر ہوتے تھے؟ فرش پر. سر سے لے کر پاؤں تک، بالوں تک، ان کے کان مبارک، ان کی ناک مبارک، ان کے بال مبارک، ان سبوں کا وہ احاطہ کرتے تھے، حضور کو سناتے تھے. تو یہ شاعر کا مقام ہے. ایک دوسرے موقع ہے، ایک دوسرا واقعہ مجھے ذہن میں آتا ہے. وہ محمود ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے عہد میں ایک شاعر تھا فردوسی کر کے. تو محمود نے اسے مطالبہ کیا کہ شاہنامہ لکھو میرے لیے، شاہنامہ میرے لیے لکھو. تو فردوسی نے کہا کہ مجھے کیا ملے گا، میں تو لکھوں گا آپ کے لیے شاہنامہ، مجھے کیا ملے گا. تو محمود نے سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں ایک شعر کے بدلے میں ایک اشرفی دے دوں گا. اب محمود کو پتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہے، 1000 شعر لکھے گا، 500 شعر لکھے گا، اس سے زیادہ اس کی وسعت کیا ہے، دے دوں گا میں اس کو. لیکن جب فردوسی وہ شاہنامہ لکھنے بیٹھ گیا، رات دن اس نے ایک کی، تو ایک بڑی ضخیم کتاب بن گئی. جب اس نے وہ بادشاہ کو پیش کی وہ کتاب، بادشاہ نے دیکھا کہ بڑی کتاب ہے، اس کی تو بڑی رقم بنتی ہے. تو وہ مکر گیا اپنے اس وعدے سے. فردوسی کو اس کا بڑا علم ہوا، اس کا بڑا دکھ ہوا. تو اس نے اب پہلے بادشاہ کی تعریف لکھی تھی، اب اس کے ہجو میں اسے لکھ لیا. 2-3 شعر مجھے بھی یاد ہیں، وہ کسی کتاب میں نہیں ملیں گے آپ کو. یہ سینہ بسینہ ہی چلے آ رہے ہیں یہ شعر ان کے. کیا لکھا فردوسی نے؟ ابا شاہ محمود عالی توار، نو بر سہستو نو بر شہار. اگر شاہ را شاہ بودے پدر، بسر بر نہادے مرا تاج زر. اگر بانو شاہ، اگر مادر شاہ بانو بدے، مرا سیم زر تاب زانو بدے. تو اس واقعے سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو اس کا، لیکن بعد میں بادشاہ نے جب یہ کتاب دی، یہ اپنے ہجو میں یہ دیکھا تو اس نے وہ مطلب یہ ہے کہ اس پر بین لگا دی. لیکن کچھ شعر تو بھی لوگوں میں آ گئے، ان کے ذہنوں میں رہ گئے، محفوظ رہ گئے. بعد میں کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے اس کو کچھ بھیجے تھے کچھ رقم، لیکن بیفور اس کے کہ وہ اس کو پہنچ جائے وہ پہلے ہی مر چکا تھا بیچارہ شاعر. خزت رہی تھی. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ان دنوں شاعر کہنے کو وہ مطلب وزن کرتے تھے، اس کا وزن کیا جاتا تھا، شعر کتنا ہے تو کیا ہے. اور لوگ یہ شعر جو ہے نا ایک دوسرے کو تحفتاً بیچ دیتے تھے، جیسے آج ہم تحفے میں سونا بیچتے ہیں، کچھ بھی بیچ دیتے ہیں، لیکن اس زمانے میں لفافے بند کر دے یہ شعر بیچ دیتے تھے. یہ شاعر کا مقام ہے. تو دوستوں اور بزرگوں، یہ جو میری تینوں کتابیں ہیں
یہ نثر میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں نے ایک دوسرا کنسیپشن اس میں دے دیا ہے، وہ یہ ہے کہ خیالات ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں، چاہے وہ شاعر ہوں یا نہ ہوں. اس کو ان خیالات کو کرتاس پر لانے کے لیے، بلیک اینڈ وائٹ میں لانے کے لیے، ٹھیک ہے آپ شاعر نہیں ہیں، شاعر ہیں تو بہت اچھا ہے، لیکن آپ ردیف، قافیہ، یہ وہ عروض ولوز اسے ناول ہیں، تو ٹھیک ہے ان خیالات کو آپ بس پروز میں لکھیے. So I can say that with these books, areas are generally poetic, but are in prose. This I can say with authority. کشمیر سینٹرک ہے میری کتابیں، کشمیر کے بارے میں پڑھتے آئے ہیں ہم. بہت خوبصورت ہے یہاں کے پہاڑ، یہاں کے جھرنے، یہاں کے دریا، ہمارا گلمرگ، ہمارا پہلگام، ٹورزم کے لحاظ سے اور بھی بہت ساری چیزیں، وادیاں یہاں کی. لیکن ایک دوسری خوبصورتی جو ہے وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل. اگر ہم گلمرگ اور پہلگام کو جانتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے سمر ویر کو بھی جاننا چاہیے، رسول میر کو بھی جاننا چاہیے، حبہ خاتون کو بھی جاننا چاہیے، مہجور کو بھی جاننا چاہیے. یہ بھی کشمیر کی خوبصورتی کا ایک حصہ ہے، یہاں کی وراثت کا ایک حصہ ہے. پھر یہاں کا جو پرانا آرٹ ہے، پرانا کلچر ہے، پرانی تہذیب ہے، دودھ واش کے لیے ہمارے پرانے مکان ہیں، ہمارا سماوار ہے، ہمارا کسابہ ہے، ہماری کھاؤ ہے. ان چیزوں کی طرف سے ہمارا دھیان کیوں نہیں جاتا؟ بہت کم جاتا ہے. ہاں ہے، جاتا ہے، بہت لوگ اس میں لگتے آئے ہیں، لیکن ابھی بہت کچھ اس فیلڈ میں کرنا، کشمیر کی اس خوبصورتی کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک مرحوم دوست میرے پاس آیا کرتے تھے، غلام نبی گوہر صاحب. جن دنوں میں دفتر میں تھا، چھوٹا ہی تھا میں، تو میں ہاں گوہر صاحب آج کیا حاصل کرا؟ ہاں بیٹا بس آج کساب اس پہ لکھا. میں تات کیا حاصل لکھوں؟ میں تات چھنا آسان تم وار پتہ آسان تات سچی لگت پتہ آسان کیا تھا اگر تے چیز پتہ کہ کو دیسی وچ مودی کساب میں ونج. یہ ان کا ایک آبسیشن تھا ان چیزوں کے لیے. اسی طرح ایک دن میں گاڑی میں بیٹھا تھا، ایک نوجوان ایسے ہی میری سیٹ پر بیٹھ گیا. باتوں میں پتہ چلا مرغوب بنحالی تھے مرحوم. تو میں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں یہاں کسی گاؤں میں جا رہا ہوں. کس لیے جا رہے ہیں آپ؟ مخدوم صبح ون، یہ ون مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ ون کیا ہوتا ہے. دراصل جس کو آج ہم کا ریسرچ کہتے ہیں، تو وہ اسی لحاظ میں کہا ون چھس دیوان گو. وہ کچھ کن میں آئے تاسن کا مخطوط کون کا پرو نفرہ کا تاسن خریدما کا تاسن کا مریدہ کا بکرا تاس بولی پتا. تو ایک مطلب ایک خواہش ہوتی ہے، ایک پیاس ہوتی ہے انسان میں، اور وہی پیاس کا تھوڑا بہت حصہ میں نے کتابوں میں بیان کیا ہے. جب میں نے شیخ العالم پر لکھا، للت پر لکھا، اور پھر یہاں کی کچھ نایاب چیزوں پر لکھا، جیسے سماوار ہے، کسابہ ہے، قلہور ہے، کوتاہور ہے، یاربل ہے ہمارا. اچھا یہ ہمارے جو پل ہیں، سری نگر میں 9 پل ہیں، یہ بھی اپنی ہسٹری بیان کرتے ہیں. ہسٹری وہ نہیں ہے کہ جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں. ہسٹری کو تلاش کرنا ہو تو کشمیر کے انہی نایاب کتابوں کے ورق پلٹیے آپ، تو آپ کو بہت کچھ ملے گا. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تو ایک پہلو ہے ان کتابوں کا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ میں نے تھوڑا سا مورلٹی کو بھی اس میں ٹچ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں
فارسی شعراء نے جو کلام لکھا ہے، جو رباعیاں لکھی ہیں، جو نعتیں لکھی ہیں، اور پھر کشمیری شاعروں نے بھی لکھی، ان کا میں نے ایک تھوڑا سا احاطہ کیا ہے، تو وہ چاشنی بھی پڑھنے والے کو دور ہو جائے گی کہ وہ کمی اس میں نہیں ہے۔ پھر شیخ العالم پر بھی ایک مقالہ ہے۔ اس کے علاوہ پھر موٹیویشنل بھی بہت ملے گا آپ کو۔ تو مطلب یہ ہے کہ، اور پھر ایک دوست نے لکھا تھا کہ یہ تو آپ کی آپ بیتی ہے، آٹو بایوگرافی ہے۔ مطلب ایک ہر کوئی اپنے لحاظ سے، جس نے بھی یہ کتابیں دیکھی ہیں، اپنے لحاظ سے وہ اخذ کرتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ آٹو بایوگرافی اٹ از لائک دیٹ، جیسے میں نے مکہ بس لکھا ہے، اس میں مکہ بس، گاؤں میں پہلے جب بس آئی تو کیا ریئیکشن تھا لوگوں کا، تو یہ میرے ذہن میں تھا۔ اسی طرح ہمارا وہاں ایک دریا نالا ہے کہیں، اس میں ایک پل تھا، وہ ٹوٹ گیا، تو مجھے اس کے ٹوٹے ہوئے پل پر سے گزرنا پڑا، تو اس کے بارے میں نے پھر اس کی آڑ میں، اس کے تناظر میں تمام رورل لائف کا نقشہ کھینچا۔ اور اسی طرح سے جیسے یہ ہاربر ہے یہاں پر سری نگر میں، ان کی بھی اپنی ایک بیوٹی تھی، ایک خوبصورتی تھی۔ ہمارے جو یہ کشتی بان ہیں، ان کی اپنی ایک دنیا ہے، ان کے بارے میں بھی اس میں ٹچ ہے۔ ہمارے جو پہاڑوں میں پہاڑی قبیلے رہتے ہیں، گجر بکروال، ان کی زندگی بھی ایک الگ قسم کی ایک سبجیکٹ ہے، وہ بھی اس میں بھی ٹچ کیا ہوا ہے۔ غرض یہ کہ آپ جس طریقے سے بھی اس کتابوں کو پڑھیں گے تو ہر ایک کو اپنی بساط کے مطابق اس میں مواد ملے گا۔ اور پھر ایک مضمون میں نے لکھا ہے ترازو۔ ہر ایک گھر میں ہوتا تھا، دکانوں میں ہے، آج بھی چلتا ہے۔ تو کیا ہے کہ اسی ترازو کے نسبت سے میں نے پھر گریویٹیشنل فورس جو ہے، نیوٹن کا گریویٹیشنل پل یا پش، وہ میں نے اس میں ایکسپلین کیا ہے۔ ایک چیپٹر ہے جس میں نے بیان کیا ہے کہ جو وزن ہے، اگر آپ یہاں وزن کرتے ہیں تو مریخ پر کیا وزن ہوگا، سیٹرن پر کیا وزن ہوگا اگر آپ ہوں گے، تو وہ بٹ ویری انفارمیٹیو، بچوں کے لیے اس میں کافی مواد ہے۔ میں نے یہاں کی جغرافی کو ٹچ کیا ہے، لیکن ان سم ادر کنٹیکسٹ، نہ جیسے وہ ٹریڈیشنل ہوتا ہے، یہاں کے پہاڑ، یہاں کے جھرنے، یہاں کے گلیشیئر، یہاں کی برف کی وادیاں۔ ایکچولی کیا جو ہمارا کشمیر ہم کہتے ہیں وادی کشمیر، لو از اے ویلی آف ویلیز، جہاں بھی آپ جائیے آپ کو نیا پن ملے گا۔ تو وہ اس میں تھوڑا سا میں نے اس کو ٹچ کیا ہے۔ باقی یہ ہے کہ کتاب کے جو ٹائٹلز ہیں میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ میں نے انصاف نہیں کیا ہے، ابھی ادھورا ہے۔ اس کا ایک ٹائٹل ایک کتاب بن سکتی ہے، اینڈ آئی ہوپ دیٹ ریڈرز ول پک اپ دی تھریڈس جہاں میں آگے نہیں بڑھا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہیں سے آگے بڑھ جائے اور یہ کتاب جو ہے، یہ کتابیں جو ہیں یہ کمپلیٹ ہو جائیں۔ تو دوستوں اور بزرگوں، یعنی مسعودی صاحب نے میرے بارے میں بہت کچھ کہا، اسی طرح سے بدرالنساء جی نے ایک بڑا اچھا مقالہ پیش کیا۔ شبنم شاہی جی کا بہت بڑا مشکور ہوں، انہوں نے مجھے بھی مخاطب کر کے، جس کا میں ابھی اس معیار کا نہیں ہوں۔ بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اپنی عظیم الفرصتی میں یہاں آئے، میری حوصلہ افزائی کی۔ جناب کشور کمار جی، ان کا بھی میں پرسنلی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صابر ایوب صاحب، ریاض ربانی صاحب، جو اس محفل کے رہنما ہیں۔ زیادہ ٹائم میں نہیں لینا چاہتا آپ کا، کیونکہ دوسری نشست بھی ہونے والی ہے۔ میں یہی کہوں گا
کہ آپ کی عمر کوئی بھی ہو، آپ چھوٹے ہیں، نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، لیکن ایک چیز میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، ٹیکنالوجی کا دور ہے، سوشل میڈیا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا آپ لکھنے کی بھی کوشش کیجیے، پڑھنے کی کوشش کیجیے. اس میں ایک فارمولہ آپ یاد رکھیے، ان پٹ جتنا ہوگا آپ کا اتنا ہی آؤٹ پٹ بھی ہوگا. جتنا آپ لائبریری میں جائیں گے، کتابیں پڑھیں گے، ان پر پھر ریفلیکٹ کریں گے، تو ان آٹومیٹیکلی آپ کا بھی اس میں جو ہے کہ آٹومیٹیکلی آگے آ جائے گا، آپ ایڈ کریں گے اس میں. یہ نہیں ہے کہ جتنا آپ نے پڑھا بس اسی کو نہیں. میں نے اس میں ایک کنسپشن دیا ہے، سپوز میڈیکل سائنس ہے، آلٹرنیٹو سسٹم آف میڈیسن، اے نیو کنسپٹ ہے. وہ کیا ہے؟ کسی جنگل میں کسی ریچھ کو زخم لگتا ہے تو وہ کس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے؟ قدرت نے اس کے اندر ہی وہ رکھا ہے وہ سسٹم کہ اس وقت کیا کرے گا، اس زخم کو بھرنے کے لیے کون سی جڑی کا استعمال کرے گا، جڑی بوٹی کا استعمال کرے گا. اسی طرح ایک وقت تھا جب کہ یہ ایکس رے، یہ اور مشینیں، ڈائگنوسٹک سسٹم نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، تو لوگ کیا کرتے تھے؟ ہاں ایک میڈیسن کا ایک سسٹم تھا ان کے پاس آلٹرنیٹو، اس کو بھی ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ تو رہی میڈیکل کی بات. اس طرح میں نے لا پر لکھا ہے، اس میں لا کا بھی میں نے ایک آلٹرنیٹو سسٹم دے دیا ہے. جیسے آج کل بھی کہیں ہے پنچایتی سسٹم ہے، جرگا ہے، ہاں جی، وہ ریکنسیلیشن کا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم کورٹوں میں جائیں، وکیلوں کو کے پیچھے جائیں. اس کو پڑھیے، آپ دیکھیے کیا ہے اس میں. اسی طرح میں نے لکھا ہے لٹریسی پر. کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ لٹریٹ نہیں ہیں بٹ یو کین بی اے اسکالر. اگر آپ کو 3 R's نہیں آ رہے ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں آ رہا ہے، ان اسپائٹ آف دیٹ یو کین بی این اسکالر. وہ کیسے؟ میرا ایک دوست ہے یہاں صفاقت میں، شاید ہے ابھی ہے یا نہیں ہے، بالکل ان پڑھ، نیفٹی اس کا بس بھی اس کی ہی طرح بیچارہ سے. مگر اس وجہ سے میسج کا تو اس کا جب ہم آپ سے گفتگو کرتے تھے باتوں میں he will narrate امام غزالی، he will narrate بڑے بڑے فلاسفر، وحدت الوجود، شریعت، طریقت، معرفت، ایسے کچھ عجیب و غریب وہ مضمون میرے ساتھ وہ شیئر کرتا تھا. تو میں نے اسے پوچھا کہ ماں کا یہ کچی چیز پرموت یوت چلیے کی تک قرآن تک پڑھ چیز نیٹ تک کر دپن یہ مولوی صاحب یہ مسجدن گژھان. مولوی فاروق کی بات، اللہ تعالیٰ ان کو گھر کی رحمت کرے. بہت یہ بوزا مولوی صاحب بیان بہت اور گژھان بوزان. So this is a system of education which he got not by reading, not by writing, but by listening. مجھے یاد لوکچارس مجھے پتر رکھن واریاہ بڑ تمن دہن دستار گنس آسان. میرے جو فادر صاحب تھے وہ ان سے کم عمر میں تھے لیکن پڑھے لکھے تھے. He was a great scholar of Arabic and Persian. تو وہ ایک کتاب لے کر اس طرح قصص میں وہ سنا کتاب طرز میں ون میں بہت ڈالے تھا کیا میں حیران ہوتا تھا یہ کہاں سے پڑھے گا ان کو. ہاں میرے والد صاحب مسلم جاتے تھے، شیخ سعدی، فردوسی، مولانا رومی کتاب اس بوجھ کے رڑا کاشی پوشو سمجھاوا کیا شو ونا کیا کچھ دلیل چھ کیا چھ کیا مورل کیا چھ زندگی پر کیا چھ اثر پیوان. This is also a sort of knowledge.
इस वक्त हमारा एक बहुत बड़ा चंक है जो इलिटरेट, अब उनको कौन पढ़ाए, स्कूल कौन भेजे उनको, कॉलेज कौन भेजे उनको। So this system of education इसमें बयान किया है, that's the answer for that. तो बुजुर्गों दोस्तों, किताबें तो मैंने लिखी, these are available on Amazon, on Kindle, on Flipkart. पीर ज़्यादा उर्दू शीर उस किताब का नाम देकर you can get them. मेरे पास कॉपियाँ हैं। एक किताब तो यहाँ पर पब्लिश की हैं, दो किताबें तो पंजाब में पब्लिश हुई हैं, एक नॉर्मल पब्लिशिंग हाउस, जहाँ मैं आपको शुक्रिया अदा करूँ आपका यहाँ आने के लिए। वहीं में जर्मनी से मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बुक भेजे हैं, डॉक्टर रफ़ीक अहमद मसूदी। इसी तरह से रफ़ी अहमद मसूदी हैं सोपुर के, उन्होंने भी बुक भेजी हैं। इसी तरह से उमेश सहगल हैं जो प्रोपराइटर हैं रीगी पब्लिकेशंस के, उन्होंने भी बुक भेजे हैं। उन सब हज़रात का मैं फर्जन शुक्रिया अदा करता हूँ। वो सबका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ पहली बर्खास्त होती हैं। तो अब इस जो दूसरी कड़ी है वो है एक मुशायरा। तो हमारे जितने भी शोरा यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं उनका हम फिर से एक बार शुक्रिया अदा करते हैं। अशरफ बाबा साहब तशरीफ़ लाए हैं, इनका भी इस्तकबाल है। नाज़िर नज़ीर साहब तामील इरशाद के चीफ एडिटर हैं, आपका भी इस्तकबाल है। बल्कि मैं डॉक्टर रियाज रब्बानी से इल्तिमास करूँगा कि वो अपनी नशस्त बदल दें इनके साथ। ऐवान इस्तारत में थोड़ी बहुत Thank you.